بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق کمن ہوا عاما انما یتذکر اولی الالباب. صلوات پر محمد وآل محمد. سلسلہ بیان کو ماقبل سے مربوط کرنے کے لیے میں نے اسی آیے معافی ادائی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، لیکن انشاءاللہ جس طریقے سے کل ہماری گفتگو تھی مولا سے متعلق، آج بھی کوشش کروں گا کہ کچھ دیر مولا سے متعلق گفتگو ہو. عزیزان محترم، خالق کائنات کا یہ اعلان ہے: میرے پیغمبر، جو اس بات سے واقف ہے کہ آپ کے اوپر جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس کے جیسا ہے کہ جو اندھا ہے. یہی قرآن دوسرے مقام کے اوپر اس طریقے سے بھی خطاب کر رہا ہے مومنوں سے کہ ہم نے تم سے یہ چاہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع کرو جو ہم نے پیغمبر کے ساتھ نازل کیا. اب آپ غور کیجئے گا، انزل معہ یہ لفظ ہے وہاں پر. اسی طریقے سے واتبعوا النور الذی انزلنا، وہ نور کی جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو. ہر قدم کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ہم سے یہ جملے کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا. تو یہ نزول کیا ہے؟ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ نزول کیا ہے، ان کو سمجھیں ہم کہ نزول سے مطلب کیا ہے. کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا اسے نزول کہتے ہیں. تو اگر اس کا مقصد کہیں سے اتارا جا رہا ہے تو جو چیز کہیں سے اتاری جائے گی، جہاں اتار دی جائے گی وہاں تو پائی جائے گی، جہاں سے اتاری جائے وہاں پائی جائے گی. عام طور پر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آتے ہیں تو اے پروردگار، تو نے کیا ان کو کہیں بنایا تھا اور بنانے کے بعد یہاں اتار دیا تو وہ جگہ خالی ہو گئی ان سے؟ ذرا توجہ کریں آپ، معاملہ بہت ہی مشکل ہے. آل محمد کے متعلق خاص طور سے ذہن کے اندر اگر اس طریقے کے سوال اٹھ جائیں تو ذہن مشوش ہو جائے گا کہ ہم کیسے، ہمارے عقیدت تو کہتی ہے ممکن ہی نہیں ہے یہ کام. اور ادھر جب لفظوں کو دیکھتے ہیں تو لفظیں اس طریقے سے. تو نزول سے مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو اتارا، ہم نے اس کو اتارا. یہ کیا مقصد ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار؟ اگر یہی مفہوم ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب اس کائنات میں آ گئے، اس زمین پہ آ گئے تو عرش پر اب ان کا نور نہیں رہا، لوح پہ ان کا نور نہیں رہا، یہ ساری منزلیں جو ہیں وہاں ان کا نور نہ رہا. تو کیا اس سے اب مان سکتے ہیں ہم کہ وہاں ان کا نور نہ ہو؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ خلق کا ایسے میں اگر میٹیریل سے ہوتے، مادے سے ہوتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ الگ ہے، ممکن ہے کہ وہاں سے ہٹا دیا گیا، یہاں رکھ دیا گیا. لیکن آپ ذرا غور کیے، ان کو خلقت کیا ہے پروردگار عالم نے کہے سے اپنے نور سے مشتق کیا ہے. جب اللہ نے اپنے نور سے مشتق کیا ہے تو اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ یہاں رہیں گے اور اللہ وہاں رہ جائے گا؟
پھر غور کیجئے، بڑا مسئلہ ہے۔ اب کیونکہ ہم تو اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں وہاں اللہ، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ بلند و بالا ہے، تو بلند و بالا کے ناطے ہم کہہ دیتے ہیں، ورنہ اللہ کس جگہ، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں نہیں ہے؟ ہر جگہ اللہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اوپر والا جانے، یہ جملے اکثر بولتے ہیں، اوپر والا مالک ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اوپر والا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک بلندی کا احساس دلانا ہے کہ اللہ ہم سے بلند و بالا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب یہاں پر طے ہے کہ پروردگار عالم بلند و بالا ہے، بے شک اس نے اپنے نور سے انہیں مشتق کیا۔ تو یہ نزول کیا ہے بھائی؟ اسی کو اصطلاح علماء نے ہمارے سامنے رکھا، کہ نزول دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک نزول ہوتا ہے نزول تجاوزی۔ نزول تجاوزی کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کو جب شرح کی گئی تو بتایا گیا کہ اس کو یوں کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے سے جدا بھی نہیں کیا ہے، اور وہ بھی اس کائنات میں دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس کو ذرا سا سامنے کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کہ وہ جلدی سمجھ سکے، بزرگ تو واقف ہیں ان چیزوں سے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی زمین کے اوپر آتی ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی زمین پہ آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورج سے روشنی ختم ہو گئی؟ سورج سے روشنی ختم ہو گئی؟ نہیں عزیزان محترم، سورج سے روشنی ختم نہیں ہوئی ہے۔ سورج کی روشنی زمین کے ذروں پر پڑ رہی ہے بے شک، اور جیسے جیسے بلند ہوتا جا رہا ہے سورج، ویسے ویسے روشنی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ یا یوں کہوں، جتنا ظہور سورج انسان کی سمجھ میں آتا جا رہا ہے اتنی ہی ہے روشنی بھی سمجھ میں آتی جا رہی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ بھئی یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے کو جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نور سے انہیں مشتق کیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ کمال اس کے پاس ہے، اثر یہ دکھا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ یہ اثر ہے کہ جو ہم نے زمین پہ چھوڑا ہوا ہے، یہ اثر ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہوا ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ زمین پہ آگے تو یہیں کے ہو کے رہ گئے، اب اس کے بعد کہیں اور کہیں اور۔ یہ بیوقوف زمانے والے یہ کہہ رہے ہیں بشر کے پیکر میں آگے تو اب یہ یہیں کے ہیں، اب وہاں سے ان کا کیا تعلق؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، جس طریقے سے سورج کی کرنیں اس سے جدا ہوتی ہیں لیکن جدا ہونے کے باوجود منقطع نہیں ہے، ویسے ہی یہ ہے کہ جو اللہ کے نور سے مشتق ہیں اس کے کمالات کا یہ اثر دکھا رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے جدا ہو گئے، وہ اللہ سے الگ ہو گئے۔ نہیں عزیزان محترم، وہی چیزیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے اسی ماحول کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ جو ماحول اسے مل جائے، جس طریقے کا ماحول مل جائے اس طریقے کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل محمد کہاں پروان چڑھے؟ اس لفظ کو آپ محسوس کیجئے کہ آل محمد کہاں پروان چڑھے؟ کیا اس زمین پہ آنے کے بعد پروان چڑھے ہیں؟ نہیں، یہ ان کا ظہور ہے، یہ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ پیدا جہاں ہوگا انسان وہاں پروان چڑھے گا۔ اب ڈھونڈو یہ کہاں پیدا ہوئے۔ جب ڈھونڈا جائے کہ کہاں پیدا ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے؟ کہ وہ منزل کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، ہو کا سناٹا، وہ ایک تھا، وہ ایک پروردگار، وہ اپنا وجود رکھتا تھا، اس نے اس وقت انہیں پیدا کیا۔ تو جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت یہ پیدا کیے گئے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا یہ پیدا کیے گئے، تو اب بتاؤ کائنات کی چیزیں تو ان کے بعد کی ہیں، تو ان کے اوپر اثر انداز کیا ہوگا؟ توجہ کریں، ان کے اوپر اثر انداز کیا ہوگا؟ آپ ذرا محسوس کریں ان باتوں کو کہ میں آپ کے خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کائنات کے اوپر ان کا اثر جو پڑے گا، وہ کیسے کائنات کا اثر کیا ان کے اوپر پڑ سکتا ہے؟ نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ یہ کائنات سے پہلے کی چیز ہے۔ تو جب کائنات کے پہلے کی چیز ہے تو یہ بتائیے پروردگار تھا کہ نہیں تھا؟ تھا تو دیکھتا تھا کہ نہیں دیکھتا تھا؟ سنتا تھا کہ نہیں سنتا تھا؟ سمیع تھا، بصیر تھا، علیم تھا، خبیر تھا۔ کہاں تھا؟ ہم نے کہا کام نہیں تھے، مگر
مگر سن رہا تھا، آنکھیں نہیں تھی مگر دیکھ رہا تھا۔ وہ یاد رکھنا یہی راز ہے، آل محمد ان ظاہری آنکھوں کے محتاج نہیں ہے کہ آنکھیں ہو تو دیکھے۔ اسی لیے نبی نے یہ جملہ کہا، میں سامنے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وال۔ تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو ہم فقط سامنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، ظاہر کی چیز دیکھتے ہیں، باطن ہمارے پیچھے نہیں ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ تمہارا محتاج تم ہو ان آنکھوں کے، ہم محتاج نہیں ہیں۔ تم محتاج ہو ان کے، ہم محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں۔ اور بھی عزیزان محترم، میں آپ سے ایک جملہ پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں ایک شے ہے موت اور ایک شے ہے حیات، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا موت، ہے نا حیات؟ تو یہ دونوں مخلوق ہیں یا نہیں؟ موت اور حیات یہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق ہیں۔ تو مخلوق ہیں تو مخلوق آل محمد سے پہلے ہے کہ آل محمد کے بعد؟ تو جو کریں یہ ساری چیزیں ان کے بعد کی ہے نا۔ تو جو چیز بعد کی ہے، توجہ کیے گا، جو چیز بات کی ہے وہ اپنا اثر ان پہ نہیں دکھائے گی، ان کا اثر اس پہ ضرور ہوگا۔ بھئی یہی فلسفہ زمانہ سمجھ نہیں پایا، وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ مردے کو کوئی زندہ کر دے، زندہ کو کوئی موت دے دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آوازت ہے جو خلق میں ہے وہ اس پر ہمارا اثر بہرحال پڑنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وال۔ یہ موت مخلوق ہے، یہ حیات مخلوق ہے، جو چیز مخلوق ہے اس پر اثر ہمارا بہرحال پڑنا ہے۔ ہم اس کے تابع نہیں ہیں، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، ہم اس سے محدود نہیں ہیں، یہ ہمارے تابع ہیں، یہ ہمارے۔ اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں اس کے اثرات کو ہم پر دیکھنا۔ ہم نور سے پیدا ہوئے پروردگار کے، تو اگر دیکھنا ہے تو نور کے اثرات ہمارے اندر دیکھو کہ نور کے اثرات کیا ہیں۔ اس نور کے جو اثرات ہیں انہی اثرات کو ہمارے اندر دیکھنا، اس لیے کہ ہم اسی نور کے جلوہ گزار ہیں اس کائنات میں۔ ہم آئے ہیں اسی نور کے اثرات کو کائنات سے آشنا کرنے کے لیے، کائنات پہچانے، کائنات دیکھے کہ پروردگار کیا ہے۔ اسی لیے ہمارا ایک ایک قدم اس ذات احدیت کی معرفت کے لیے اٹھتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں اٹھتا۔ اور عزیزان محترم، اب میں یہاں تک گفتگو لے کے آیا صرف اس لیے کہ تاکہ ہماری فکروں میں یہ بات سما جائے کہ ہم ان سے کسی طریقے سے تقابل کرنے کے لائق نہیں ہیں، اس سے کہ ہم وہ ہیں کہ جو کائنات کی چیزوں کے محتاج ہیں۔ جب تک یہ کائنات کی چیزیں ہمیں نہ ملے ہم کسی طریقے سے اپنے وجود کو اور اپنے شرف کو ظاہر نہیں کر سکتے، مگر یہ کائنات کے چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ اس نور سے خلق ہوئے ہیں کہ جو نور سب سے بدیہی، سب سے عرفا، سب سے اعلیٰ، سب سے روشن، سب سے واضح ہے، جس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ کوئی چیز نہ بھی ہو تو بھی وہ خالق رہے گا۔ تو اب یاد رکھنا، کیونکہ پروردگار کی صفات میں سے جتنے صفت ہیں ان صفتوں کو پروردگار عالم نے یہ دیا، اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ جو فاصلہ رکھ دیا ہے، دو قوسین کا، دو کمان کا، یہ کس لیے رکھ دیا؟ صرف اتنا سمجھانے کے لیے کہ خلق اور مخلوق کے اعتبار سے ذرا سا ایک فرق تو رہ جائے تاکہ میری توحید بچی رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد، تاکہ میری توحید بچی رہ جائے، میری وحدت پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، میری توحید اپنی جگہ محفوظ ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بعد اگر دیکھو۔ اسی لیے مولا کائنات کا وہ فقرہ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا، کہا کہ یا سلمان نزلون عن الربوبیہ، اے سلمان ہم کو ربوبیت سے اتار دینا، رب نہ کہنا۔ اس کے بعد تمہارے جو اختیار ہے، تم جیسے چاہتے ہو توصیف کرنا، جیسے چاہتے ہو تعریف کرنا، تعریف کرو۔ تعریف کرنے سے ہم منع نہیں کر رہے ہیں، مگر ہمیں اللہ نہ کہنا، ہمیں رب نہ کہنا۔ اس لیے کہ اور یہ بھی آپ دیکھیے، ذرا توجہ کیجیے کہ خالق کائنات نے، پھر ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، خالق کائنات نے اپنا جب بھی تعارف کرایا تو لفظ اللہ سے تو کرایا ہے، ہر جگہ پر اس نے خالق کا بھی تصور کیا تو لفظ اللہ کے ساتھ، رازق کا تصور تو لفظ اللہ کے ساتھ،
رحمان کا تصور لفظ اللہ کے ساتھ، رحیم کا تصور لفظ اللہ کے ساتھ، جتنے بھی صفات اپنے بیان کیے اسماء حسنہ، یہ سب کے سب لفظ اللہ کے ساتھ. یہ ایک نام اس نے اپنے لیے الگ کر لیا. توجہ کریں، ایک نام اس نے اپنے لیے الگ کر لیا، اور ان کو آل محمد کو یہ نام نہیں دیا، کسی ایک کو بھی، کسی فرد کو بھی اس نام کو نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ الوہیت کہتے ہی ہے اس چیز کو کہ جہاں بندگی پائی جائے. ہم اس میں شرکت نہیں چاہتے، اور اسی لیے ہم نے آل محمد کو اس لفظ سے دور رکھا ہے، اور اس لیے رکھا ہے تاکہ کائنات سمجھے ہم نے ان کی اطاعت تو مانگا ہے، ان کی بندگی نہیں مانگا ہے. ہم نے ان کی اطاعت مانگا ہے، ان کی بندگی نہیں مانگا ہے، تاکہ میری توحید کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے. تو یہ جملے میں آپ کے خدمت میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ جس امام کی سلسلے سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اس امام نے توحید کا عرفان جس انداز سے ہمیں عطا کیا ہے، کائنات کے اندر عجیب ڈھنگ ہے، عجیب طرز ہے، عجیب طریقہ ہے اس توحید کا درس کا، توحید کا عرفان. اب آپ سے ان جملوں میں سے دو چار جملے ادھر ادھر سے یاد کر کے جو بھی آ جا رہے ہیں ذہن میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. مولا ارشاد فرماتے ہیں الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام من کا بدلا. ذرا توجہ کریں، انسان کو دعا دے رہے ہیں، دعا کرنے کا ہنر دے رہے ہیں، اور اس دعا میں فقرہ یہ کہہ رہے ہیں الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک. اے میرے پروردگار کون ایسا ہے کہ جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھ لیا ہو. توجہ کیے گا، تیری محبت کی مٹھاس کو جس نے چکھ لیا ہو، فرام من کا بدلا، اب وہ بھاگ کے تیرا بدل ڈھونڈ کے اس کے پاس جائے گا کوئی؟ اس لیے کہ جب تیری محبت مل گئی تو پھر کون کسی اور کی طرف جانے پائے گا؟ جہاں تیرے جیسے ہستی موجود ہو وہاں تجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف کوئی کیسے چلا جائے؟ اس لیے کہ کائنات کی، مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ کائنات کی جتنی بھی ہستیاں ہیں یہ سب ناقص ہیں، تو کامل ہے. کمال کو چھوڑ کر کے نفس کی طرف کون جائے گا؟ لہذا ہے میرے پروردگار بتا کہ جس نے تیری محبت کو چکھ لیا ہو. اور اسی لیے آگے بڑھ کے وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی راز ہے میرے پروردگار کہ تیرے دروازے سے بھاگنے والا پلٹ کر جب بھی آتا ہے تیرے ہی دروازے پہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام اگر مالک کے گھر سے بھاگ جائے تو پلٹ کر مالک ہی کو یاد کرے گا، کسی اور کو یاد نہیں کرے گا. اور تو ہمارا مولا ہے. هل يرجع العبد العابق الا الى مولا، کیا کوئی بندہ بھاگ جانے والا، کوئی غلام بھاگ جانے والا پلٹ کر کہیں اور آتا ہے؟ آتا ہے تو اپنے آقا کے پاس آتا ہے. اے میرے پروردگار ہم اگر بھاگ بھی رہے ہیں تو پلٹ کر تو تیری ہی بارگاہ میں آئیں گے. اس لیے کہ کس کے پاس جائیں گے پناہ لینے کے لیے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ اور پھر جب معرفت کی منزلوں میں انسان کے ذہن کو بیدار کرتے ہیں تو آوازیں دیں. تم نے کیا سمجھا کہ اللہ کو جیسے چاہو ویسے پکار لو، جس انداز سے چاہو آواز دے لو؟ نہیں نہیں، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں پروردگار ہے کیا. ہم تمہیں سلیقہ دینا چاہتے ہیں کہ پروردگار ہے کیا. کیا سلیقہ دے رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پروردگار الہی لولا الواجب القبول، اگر دعا کو قبول کر لینا، تیرے پکارنے، تیرے حکم کو قبول کر لینا یہ ہم پر واجب نہ ہوتا تو اے میرے پروردگار ہم کبھی تجھ کو یاد نہ کرتے، ہم کبھی تجھ کو لنزت دکان ذکری، ہم تجھے اپنی ذکر سے، اپنی یاد سے دور رکھتے. کیوں؟ اس لیے اب آپ توجہ کیجئے، عجیب بات ہے، امام کہہ رہا ہے یہ جملہ معرفت کی منزل میں کہ اے میرے پروردگار ہرگز ہم اگر تیری طرف سے حکم نہ ملتا تو ہم کبھی تجھے یاد نہ کرتے، کبھی یاد نہ کرتے، تجھے بلاتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب بھی یاد کریں گے تو اپنی حیثیت سے یاد کریں گے، تیری حیثیت سے تو یاد نہیں کر سکتے نا. تو اتنی عظیم المرتبت ہستی ہے تو پھر ہم اتنی عظیم المرتبت ہستی کو کیسے پکاریں، کیسے یاد کریں، کس طریقے سے یاد کریں؟ لیکن کیا کریں کہ تو نے حکم دیا ہے لہٰذا ہم تجھے یاد کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اور اے میرے پروردگار اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو ہم اس دعا کو تیری قضاء و قدر میں دخالت سمجھتے کہ تیرے فیصلوں میں ہم دخیل ہو جائیں. تیرا ارادہ کچھ ہے، دعا کر کے ہم کچھ اور مانگ لیں. یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم یہ کام کر لیتے؟
کہ تیری قدرت کے مقابل میں، تیری قضا کے مقابل میں، تیرے فیصلوں کے مقابل میں ہم دخالت کریں؟ مثلا اس نے ہمارے نصیب میں اولاد نہیں رکھی اور ہم کہہ رہے ہیں پروردگار اولاد دے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد نہ ہو اور ہم مانگ رہے کہ اولاد دے۔ توجہ کریں، اور اگر ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے فیصلے کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں، تو ہماری بندگی معطل ہو کے رہ جائے گی۔ آواز دیتے ہم یہ کام کبھی نہ کرتے کیونکہ تیری قضا و قدر میں اسے دخالت سمجھتے، مگر تو نے خود کہا ہے میرے بندے مانگ، میں تو اپنے بندوں سے چاہتا یہ ہوں کہ وہ میرے قریب آتے جائیں، جتنا یہ پکارتے ہیں میں اتنا ان کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ یہ درس، یہ سبق، یہ طور، یہ طریقہ یہ کون عطا کر رہا ہے؟ بتائیے آپ۔ اور اس کے بعد پھر امید و بین کی منزل میں انسان کو رکھنا، شوق کو جگانا، انسان کے اندر احساس پیدا کرنا۔ کہتے ہیں اے میرے پروردگار ایک بات بتا، میں تجھ سے اپنی امیدیں کیسے منقطع کر لوں؟ کیفا اقطع منک رجائی، میں تجھ سے اپنی امیدیں، اپنی آرزویں کیسے منقطع کر لوں؟ وانتا انتا، حالانکہ تیری شان تو تیری ہی، تو ہی ہے، کیسے تجھ سے منقطع کر لوں؟ اور اے میرے پروردگار میں تجھے بلانا چاہوں تو کن لفظوں میں بلاؤں، اس لیے کہ میں تو میں ہی ہوں۔ میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے بلاؤں گا، تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے گا۔ اب اے میرے پروردگار بتا، اسی میں تو کیف ہے کہ میں اپنی حیثیت سے مانگ رہا ہوں مگر تجھے دینا اپنی حیثیت سے ہے، تو میں یہ جانتا ہوں کہ میری حیثیت کچھ نہیں ہے مگر تو ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ یہ ہنر، یہ سبق، یہ طور۔ آپ ذرا دیکھیے اس امام کو، جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ آخر مولا کیا ہم کو دینا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 35 برس تک اپنے باپ کو رونے والا امام، اس نے کیا کیا ہے؟ معرفت کے وہ دریچے ہمارے اندر بیدار کیے ہیں۔ بتاتے ہیں میرے پروردگار اگر تو نے ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دل کے اندر اگر تو نے شوق کے درخت نہ اگا دیے ہوتے، شوق کے درخت، امید کے درخت تو نے اگر ہمارے قلوب میں نہ اگائے ہوتے تو میرے پروردگار پھر تیری بارگاہ میں ہم کس طریقے سے آ سکتے تھے؟ تیری بارگاہ میں آج آ رہے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر کہ تو نے شوق کے درخت ہمارے سینوں میں اگائے۔ عزیزان محترم، یہ مولا امام سجاد کے فقرے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں ذرا سا رک کر کے اس آیت کے ذیل سے آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آ جاؤں گا امام کی طرف۔ امام نے جو جملے، جو خدا نے جو فقرے کہے تھے، اے میرے پیغمبر جو اس بات سے واقف ہے کہ جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا وہ حق ہے، کیا وہ اندھا ہے؟ یہ باتیں سب نہیں سمجھتے، وہی سمجھتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد پروردگار عالم نے فوراً بتایا کہ صاحبان عقل کون ہے، صاحبان لب کون ہے۔ کل میں نے چھوڑ دیا تھا تذکرہ، ایک ہی جملے کے اوپر بات کر کے میں آ گیا تھا امام کی طرف، آج میں پھر اس کو چھیڑ رہا ہوں تاکہ دو چار فقرے آج پھر آپ کے خدمت میں عرض کروں اور اسی امام کی طرف منزل کو لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں میرے پروردگار تیرا جملہ یہ ہے، اے میرے نبی جو کچھ تو نے نازل کیا اس نبی کے اوپر وہ حق ہے جو اس بات سے واقف ہے، کیا وہ اس جیسا ہے کہ جو اندھا ہے؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں انما یتذکر، یہ لفظ انما سے اگر یہ مجمع ناشنا ہوگا تو پھر کون آشنا رہے گا؟ اس لیے کہ انما کا اطلاق جتنا اس کے یہاں سمجھ میں آیا ہے کہیں اور تو نہیں آیا۔ چادر میں آل محمد آ گئے انما، انگوٹھی دے دی انما، ہر جگہ پر انما انما انما۔ انما کا مقصد کیا ہے؟ یعنی بس جو آ گئے وہی ہیں، اب دوسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ جن کو حاصل کر لیا، گھیر لیا ہے، کہ بس یہ باتیں وہی سمجھ سکتے ہیں جو اولی الالباب ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان شعور ہیں۔ تو کون ہے صاحب شعور؟ کون ہے صاحب عقل؟ اب بتائیے کون ہے صاحب عقل؟ نہیں، قرآن مجید اب بیان کر رہا ہے، آواز دیتا ہے کہ ان کو سنو کون ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، پہلی علامت یہ ہے کہ جو اللہ کے عہد کی وفا کرتے ہیں۔ کیا قرآن نے کہا کہ اہل لوگ
صاحبان عقل صاحبان شعور کون ہے؟ وہ ہیں کہ جو عہد الہی سے وفا کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ آ گیا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کا عہد کیا ہے؟ عہد پروردگار معلوم ہو تب اس کے بعد پتا چلے کہ کیا ہے، ہم عہد کے وفا کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب قرآن مجید سے پھر پوچھئے، قرآن تو نے یہ تو کہہ دیا کہ جو عہد الہی کی وفا کرتے ہیں، یہ بھی تو بتا عہد الہی ہے کیا؟ اب یہ قرآن مجید سے پوچھئے عہد الہی ہے کیا کہ ہم اس عہد الہی کو سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ وفا کر سکیں۔ میں آپ کو کس منزل کی طرف لے آنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا عزیزان محترم۔ عہد الہی کی وفا کرنے والا صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، صاحب بینہ ہے، صاحب حجت ہے۔ یہ قرآن کہہ چکا۔ اب عہد الہی کو سمجھنا کہ عہد الہی کیا ہے، دیکھ پروردگار بتا عہد تیرا کیا ہے، کہیں سے تو پتا چلے، کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ پھر معاف کیے گا، دوسری لفظ پھر ہے کہ وَلَا يُنْقَضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اس کے بعد میثاق کو توڑتے نہیں، یہ دوسری علامت ہے۔ ایک تو یہ کہ عہد الہی کی وفا کرتے ہیں، دوسری علامت یہ بتایا کہ میثاق کو توڑتے نہیں ہیں، دو باتیں کہی ہیں۔ تو عہد الہی ہے کیا پہلے یہ سمجھیں، اس کے بعد میثاق الہی دیکھیں کہ میثاق الہی کیا ہے۔ میثاق انبیاء سے لیا، اسے بیان کر دیا کہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ فی الحال ابھی عہد الہی کیا ہے ہم سمجھے تو تاکہ اس عہد کو وفا کرے۔ آئیے قرآن مجید کے دامن میں چلیں، عہد الہی کو تلاش کیا جائے، عہد الہی کیا ہے۔ ہمیں ایک منزل پر نظر آئی بات، قرآن مجید نے آواز دی الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے فرزند آدم کیا اللہ نے تم سے یہ عہد نہیں لیا کہ دیکھو خبردار شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے فرزند آدم سے عہد لیا، کیا عہد لیا کہ وہ شیطان کی بندگی نہ کرے۔ تو شیطان کی بندگی نہ کرے، اس کو کون بتائے کہ شیطان کی بندگی کیسے ہوتی ہے اور کیسے نہیں ہوتی؟ ذرا توجہ کریں، یہ کون سمجھا سکتا ہے کہ شیطان کی بندگی نہ کرے؟ کیا مطلب ہے شیطان کی بات سن لینا، شیطان کے انداز میں نہیں، اتنا وفادار ہو جائے کہ شیطان اگر اژدھا بن کے آ کے پاؤں چباتا رہے تو بھی اس کی نماز پہ کوئی اثر نہ پڑنے پائے۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ توجہ کریں، یہ کام کس نے کیا؟ اسی امام نے تو کیا ہے۔ چوتھے امام کے واقعے میں آپ کو پتا ہے نا کیا کہا؟ آنے والا مسلح پہ آ کر کے اژدھا بن کے چبا رہا ہے انگوٹھا اور مولا نماز پڑھ رہے، نماز میں فرق نہیں آ رہا ہے۔ عبادت شیطان نہ کرے، عبادت پروردگار کرے، عبادت شیطان نہ کرے، عبادت پروردگار کرے۔ کون ہے عاقل؟ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم عمل سے بتانا چاہتے ہیں کون عاقل ہے۔ عزیزان مطلب کا شیطان کی بندگی نہ کرے، یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن میں آپ کو میں جانتا ہوں کہ مولائی مجمع جب تک اپنی بات اسے نہ ملے اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ توجہ، آئیے قرآن مجید میں پھر تلاش کریں کہ دوسری جگہ کہیں پر لفظ عہد سے اللہ نے کچھ بات کہی تو اسے بھی سمجھا جائے۔ جب میں دیکھ رہا تھا، میں آپ کو ٹہلاؤں گا نہیں، جلدی سے نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرحلہ دیکھا، ایک بات سے پروردگار عالم نے کہا تجھے امتحان دینا ہے۔ کہا حاضر ہوں، امتحان کون سا؟ کہا امتحان یہ ہے کہ تجھے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، تجھے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے۔ اچھا، تو امتحان دینے کے لیے باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ جب گئے امتحان دے دیا تو کیا کہا کہ ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ بات آپ کی پیش نظر ہے، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ جب کہا امام بنا دیا تو اب اسی نے فوراً 10 سے دعا بلند کی، پروردگار میری ذریت میں بھی اس عہدے کو رکھ دے، میری ذریت میں بھی اس عہدے کو رکھ دے۔ اب پروردگار نے جو لفظ کہا ہے، کہا وَلَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، میرا عہد ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ تو اب پتہ چلا کہ لفظ عہد سے قرآن مجید نے جس چیز کو تعارف کرایا وہ ہے امامت۔ تو جو امامت کے ساتھ وفا کرتا ہے وہ عاقل کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل۔ عہد کی وفا کرنے والا جو امامت کے ساتھ عہد ہے، پروردگار لفظ عہد سے پروردگار نے کہا میرا عہد ظالموں کو تب نہیں پہنچے گا،
یہ امامت کے لیے کہا نا، تو اس کا مطلب یہ کہ جب امام عہد پروردگار ہے تو جو عہد الہی سے وفا کرنے والا ہو اسے کہتے ہیں صاحب عقل. اب مجھے کائنات میں کوئی فلسفہ کرنا ہی نہیں ہے، قرآن مجید جو بھی چاہے لے لینا اس کا کام ہے، عمل کر کے بتانا یہ کس کا کام ہے. یہ دیکھیں اب تو ہم یہ دیکھیں گے کس نے امامت کا ساتھ دیا اور کس نے امامت کو چھوڑ دیا. جس کے دروازے سے امامت نہ ملی، جس کے دروازے پہ امامت نہ ملی، ہمیں پتا چلا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس عقل کا کوئی جنبہ نہیں پایا جاتا. اور ایسے ہی لوگوں پہ شیطان اپنا تسلط کرتا ہے، ان پہ اپنا تسلط نہیں دکھا سکتا کہ جو عہد الہی کی وفا کرنے والے ہیں. لہذا اگر تم نے اپنے کو امام کو سمجھا ہے تو اتنا کم سے کم پختہ ہو جاؤ امامت میں کہ کوئی شیطان اگر الفاظ سے بہکانا چاہے تو نہ بہکا سکے، عقیدہ لوٹنا چاہے تو نہ لوٹ سکے، ایک مذہب لوٹنا چاہے تو نہ لوٹ سکے. ایک صلوات پڑھیے محمد. اس لیے کہ ہم جیسے ناقص لوگ بہت سے آگے، ہم جیسے ناقص لوگ بہت سے آگے جو اس منبر پہ آگے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وہ چیزیں اڑانی شروع کی کہ ہم جذبہ ولایت سے سرشار ہو کر کے ان چیزوں کو خاموشی کے ساتھ واہ 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 تو جو کریں کیفیت یہ ہم نے اپنی آنکھیں بھی بند کر دی کہ امام ہمیں کہاں بلانا چاہ رہے ہیں، امام کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، ان باتوں کو جن کی کوئی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اسوا دیکھو کہ معصومین نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے. جب اسے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دین بھی بچا رہے گا اور شیطان تم پر کبھی مسلط نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ کسی طریقے سے آئے، کسی طریقے سے آئے. اور یہ بات میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کسی طریقے سے آئے، کیونکہ میرا مولا علی فرما گیا، میرے موقع علی نے جملہ کہا ہے، کہا سنو میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں برابر پڑھتا ہوں اس جملے کو، الا ان دین اللہ لا یعرف بالرجال. اللہ کے دین کو شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا. لوگوں کو دیکھنے کے بعد تم یہ سمجھو کہ یہ ان کے مقدس ماتھا ہے کیا کہنا، بڑی داڑھی ہے کیا کہنا، لباس ایسا ہے کیا کہنا، عمر اتنی ہے کیا کہنا. اللہ کے دین کو شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ علامت حق سے پہچانا جاتا ہے. بل بآیت الحق، حق کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے. فارف الحق کا تعریف اہلا، تم حق کو پہچانو اہل حق تک خود پہنچ جاؤ گے. تمہارا کام ہے کہ حق تک تم پہنچو، جہاں حق کو تم نے اپنایا وہیں اہل حق تک خود بخود پہنچ جاؤ گے. مولا نے یہ جملے کہہ کے ہمیں سمجھا دیا کہ تم شخصیتوں کے چکر میں نہ پڑنا، جب شخصیتیں معیار بنیں گی تو دین بدل جائے گا. جب شخصیتیں معیار بنیں گی تو دین بدل جائے گا، اور جب شخصیتیں نہیں بلکہ آیتیں معیار بنیں گی تو دین اپنی جگہ پر رہے گا. غدیر میں ہمیں آیت دی گئی ہے، شخصیت نہیں عطا کی گئی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں اب یہ کیا کیا جائے کہ شخصیت ہے مولا، شخصیت ہے ہمارے آقا کی، شخصیت ہے ہمارے مولا کی، مگر نبی نے علامت کے تحت دیا تھا، اور نبی سے علامت کے تحت کو کہا بھی گیا تھا کہ پہنچا دو اس چیز کو. یہ علامت ہی تو ہے کہ پہنچا دو. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے رسالت انجام نہیں دی. اتنا زبردست. اس کا مقصد یہ ہے کہ خود سمجھا رہے ہیں کہ ہم آیتیں چاہتے ہیں، ہم علامتیں چاہتے ہیں، ہم نشانیاں چاہتے ہیں، ہم کردار چاہتے ہیں. ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ اور یہی عزیزان محترم ہمیشہ سے معیار چلایا. لوگوں نے معیار کچھ اور بنایا، آل محمد نے معیار کچھ اور بنایا. آل محمد نے کیفیت کو معیار بنایا، لوگوں نے کمیت کو معیار بنا دیا. لوگوں نے کمیت کو معیار بنا دیا. کتنی نمازیں پڑھی ہیں یہ دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کیسی نماز پڑھی ہے. کتنی نمازیں، کتنے حج، کتنے اعمال کیے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. میرا مولا سمجھا رہا ہے، یاد رکھنا میں نے وہی بازو رکھے ہیں، میرے ہاتھوں میں وہی قوت ہے، میرے انداز وہی ہیں، میرے تیور وہی ہیں، میرا جلوہ وہی ہے. لیکن میں نے تلواریں اتنی چلائی، احد میں بھی چلائی میں نے تلوار، بدر میں بھی میں نے تلوار چلائی، ہر جگہ میں نے تلوار چلائی ہے. اتنی تلواریں چلی، وہی دستے علی، وہی ہاتھ، وہی تلوار، مگر کہیں تمہیں نہیں ملا کہ ایک ضربت کونین کی عبادت پہ بھاری. بھائی وہی مولا علی ہے نا. جب اگر بات ہے تو یہ کہیے کہ ہر جگہ پر، لیکن نہیں، ایک عبادت. کیوں؟ آخر کس لیے اس دن کیوں کہہ دیا؟ کہ اس لیے کہ آج کل کفر کے مقابل میں کل ایمان کا.
تو جہاں کل کفر کا خاتمہ ہو جائے اس کی حیثیت اب ایک ضربت کے اوپر پوری کونین کی عبادت کونین کی عبادت تل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے, اور اسی کیفیت کا نام ہے کہ جیسے سمجھانے کے لیے میں نے وہ اشارہ کیا تھا ایک دن, آج پھر اشارہ کر دوں. اسی کیفیت کو سمجھانے کے لیے جب ایک مرتبہ کشتے گن رہے تھے مالک اشتر کے کتنے ہم نے کاٹے کتنے مولا نے کاٹے, تو ایک مرتبہ مولا نے ذہن پڑھ کے کہا مالک کیا سوچ رہے ہو, مالک اشتر کیا سوچ رہے ہو, تم نے تلوار چلائی ہے کچھ دیکھا نہیں, میں نے تلوار چلائی ہے نسلوں میں صاحب ایمان کو دیکھا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وال. پہچانو, کیفیت چاہتے ہیں, تعداد نہیں چاہتے, کمیت نہیں چاہتے. تو عزیزان محترم یہ آیتیں ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا ہے. اب معصوم بھی ہمیں متوجہ کر رہا ہے. جس ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے اس ایمان کی کیفیت بھی یہی ہے کہ اس نے ہمیشہ کیفیتوں کی طرف توجہ دیا, کمیت کی طرف نہیں, کیفیت کی طرف توجہ دی. اور کیفیت کی طرف جب توجہ دی تو اس نے کہا وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں میرا پروردگار بندے کے حالات سے واقف نہیں, وہ کون سی ساعت ہے کہ جہاں میرا پروردگار بندے کے حالات سے واقف نہیں ہے. یہی راز ہے کہ جب عملی ثبوت پیش کرتے ہیں, بیٹا کنویں میں گر گیا ہے مگر نماز ہے کہ جو جاری ہے. کسی نے سوال کیا مولا گھر میں آگ لگ جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جان بچانا ضروری ہے, ایک بیٹا کنویں میں گر گیا ہے اسے بچانا پہلے ضروری ہے, شریعت کا مسئلہ ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ خاموشی سے آپ نماز پڑھتے رہے, جب نماز پڑھ لیا تو آئے اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کو نکالا. یہ کیا ہوا؟ چوتھے امام کے واقعات میں آپ دیکھیے یہ کیا ہوا, مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا نے آواز دی کہ یاد رکھنا یہ کام وہ کرتا ہے کہ جس کے بارے میں معرفت میں کمی ہو, عرفان میں کمی ہو, اس کے یہاں یہ بات پیدا ہوگی. مگر میں جانتا ہوں کیا, اس لیے کہ زمانے والے کو خبر نہیں ہے, میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ زمانے والے پہچانے یہ پانی ہے عمر اور میرا بیٹا ہے صاحب عمر, میرا بیٹا ہے صاحب عمر, پانی ہے عمر. یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر صاحب عمر پہ غلبہ پیدا کر لے؟ عمر صاحب عمر پہ غلبہ نہیں پیدا کر سکتا. اسی لیے امام باقر گرے کنویں میں مگر امام نے پوری نماز کر لی. اس کے بعد آئے اور آنے کے بعد اسے اٹھایا, اپنے بیٹے کو نکالا. آپ ذرا غور کیے, سطح آپ پہ مولا میرا ٹھہرا ہوا کیا بتا رہا تھا, کائنات کو سمجھا رہا تھا یاد رکھو وہ اور ہیں جنہیں پانی ڈبو دیتا ہے, ہم وہ ہیں جن کے لیے پانی فرش بن جایا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ عملی ثبوت, یہ عملی طریقہ کہ ہم بتا رہے ہیں عرفان اتنا ہو پروردگار پہ, معرفت اتنی ہو پروردگار پہ, اتنا اعتبار پروردگار کا پیدا ہو جائے کہ انسان کے ذہن میں. اور اسی لیے یہ جملہ معصومین کا ہم تک پہنچتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا عرفان پیدا کر لیا, وہ تو مولا علی کا فکرہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. لیکن یہاں معصومین نے جو جملے کہے ہیں وہ آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں. من کرمت علیہ نفسہ, جس کے اوپر اس کا نفس عزیز ہو گیا, جس نے اپنی شخصیت کو پہچان لیا, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, ہانت علیہ مصائب الدنیا, اس کے لیے دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ پھر یہ جانتا ہے کہ دنیا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, جو کچھ اجر ہے وہ آخرت ہے, جو کچھ اجر ہے وہ آخرت ہے. اس لیے میرا پروردگار بندہ جب بھی اس کو پکارتا ہے تو بندے کو پروردگار عالم اسی طریقے سے آواز دیتا ہے. آپ دیکھیں روایت میں یہ فقرے ملیں گے آپ کو کہ جس میں ارشاد دیا گیا, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرا بندہ مصلی پہ آنے کے بعد مجھ سے بات کیے بغیر اٹھ گیا, مجھ سے بات کیے بغیر اٹھ گیا. اتنا اپنے کو بے نیاز سمجھ رہا ہے کہ اس نے 10 سے دعا بھی نہیں اٹھائے اور مصلی سے اٹھ گیا. میں دینے کو تیار ہوں, یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے فرشتوں سے یہ جملہ پروردگار کا کہنا یہ کیا معنی رکھتا ہے. آواز دے رہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر اتنا علم آ جائے کہ وہ اپنے شوق کو اس طریقے سے ظاہر کرے کہ کوئی نفس ایسا, کوئی لمحہ ایسا, کوئی سانس ایسی نہ ہو کہ جس میں پروردگار اس کے ذہن سے ہٹ جائے, اس کے ذہن سے ہٹ جائے. یہی معرفت کا سبق تھا کہ جو سید سجاد نے اپنی پوری زندگی ہمیں عطا کیا.
آپ دعائے ابو حمزہ صومالی کو جس طریقے سے پڑھتے جائیے آپ کے اندر اس کے جملے خود عرفان پیدا کرنے کے لیے. مگر 15 مناجاتیں آپ دیکھیے مفاتیح میں, یہ 15 مناجاتیں کیا ہے, اس کے اندر بھی یہی سب باتیں اس طریقے سے معرفت آمیز باتیں ہمارے حوالے کر دی کہ اگر انسان اس کو پڑھنا لگے تو اس کے بعد پھر اس کا یقین پختہ, عزم محکم, یہ ساری چیزیں انسان کے پاس آ جائیں گی. عزیزان محترم, اس امام کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس امام کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ آنے والی آتی ہے اس کے پاس. توجہ, بس اب 2-4 باتیں آپ کے خدمت میں مولا سے متعلق. آنے والی آ رہی ہے, کاہے کے لیے آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ ہم نے امامت کو جب بھی امتحان لیا ہے تو امامت کو اسی امتحان سے پرکھا ہے, سمجھا ہے, مانا ہے. حبابہ والبیہ نام کی عورت مولا کے دروازے پہ پہنچی. اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہاتھوں میں کنکریاں لیے رہتی تھی, لا کے معصوم کو دیتی تھی. معصوم جب ہاتھوں پہ لیتا تھا کنکریاں تسبیح پڑھتی تھی, تو اس کے بعد وہ کہتی تھی کہ آپ یقیناً برحق امام ہیں. وہ جب چوتھے امام کے پاس آئی ہے تو امام مصلی پہ تھے, وہ خاموشی سے کھڑی رہی. اب نہ اٹھ جائے, اب سجدہ ختم ہو جائے, اب سجدہ ختم ہو جائے. لیکن مولا کا سجدہ نہیں ختم ہو رہا تھا. ایک مرتبہ واپس جانے لگی. مولا نے اشارہ کیا, انگلی سے اشارہ کیا, اس نے سمجھ لیا. جیسے ہی سمجھا, تاریخ کے یہ جملے ہیں عزیزان محترم کہ حبابہ والبیہ نے سمجھا کہ مجھے واپسی کے لیے کہا گیا ہے, اس کی عمر نے سمجھا مجھے واپسی کے لیے کہا گیا ہے, پتھر نے سمجھا مجھے اشارہ کیا گیا ہے, تسبیح کی آواز بلند ہوئی, وہ صلوات پڑھتی ہوئی دروازے امام سے رخصت ہو گئی. ایک صلوات پڑھیے محمد. کائنات کے اندر اس امام نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ دیکھو ہم کون ہیں. عزیزو, ایسے ائمہ کو پانے کے بعد ہماری بدبختی ہوگی کہ اگر ہم نے ان ائمہ سے سبق نہ لیا, ہم نے ان ائمہ سے اگر درس نہ لیا. میں کیا کروں, یہ درد دل تھے کچھ جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں. حقیقت امر یہ ہے کہ ہم اس منزل کو ادا نہیں کر سکتے جو منزل معصومین نے ہم کو ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے. لیکن آخری وہ ہے کہ اگر کچھ سب نہیں پا سکتا تو کم سے کم تھوڑا سا ضرور لے. اس لیے ہم نے اس تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کو اپنی اس طرف رکھی ہے. عزیزان محترم, آئیے اس امام کو سلام کریں جس کی زندگی کے اندر ایسے پہلو پائے جاتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھیں مولائے امام سید سجاد, ان کی کیفیت یہ کہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی انہوں نے محروم نہیں رکھا. آپ سنتے رہتے ہیں واقعہ کہ کس طریقے سے ہاتھوں کو آیا مہمان دھلا رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ پانی دھلتا ہے, وہ خود نام پوچھ رہا ہے کہ کیا ہے, وہ آواز دیتا ہے پانی. مولا کہتے ہیں نہیں, سفید موتی. سفید موتی واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مولا بار بار کیوں پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے؟ اگر کہنا تھا ایسے ہی کہہ دیتے, یا مولا کو اگر دینا تھا اعجاز کرامت ان کے پاس سب ہے, اگر ان کو عطا کرنا تھا عطا کر دیتے. ہی یہ سوال بار بار کیوں کر رہے تھے یہ کیا ہے؟ اور وہ بار بار کہہ رہا ہے یہ پانی ہے, اور امام کہہ رہے نہیں در ابیض ہے, لال احمر ہے, زمرد ہے, لے جا. یہ لیتا جا رہا ہے. آخر یہ بار بار یہ جملے کیوں؟ کائنات کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ان مجبوریوں پہ تم خطر آنسو بہا کے نہ رہ جاؤ, بلکہ پہچانو کہ صاحب امر کیا ہوتا ہے. صاحب امر کیا ہوتا ہے اسے پہچانو. یہ جو کہہ دیتا ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے, وجود میں آ جاتا ہے. اتنا دیا کہ وہ اپنے دامن میں بھر کے لے کے جب آیا تو اس کی زوجہ نے ایک مرتبہ کہا ہم مجھے اس کی زیارت بھی کرنی ہے. لے کے ساتھ آنے لگا, راستے میں موت ہو گئی. واپس آیا مولا کے پاس. جب مولا کے پاس آیا, مولا نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے, جا واپس, تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہی ہے. گیا, جا کے لے کے آیا. جیسے ہی آتی ہے فوراً کیا کہتی ہے, ہاں یہی جوان تھا کہ جس نے ملک الموت کو حکم دیا تھا کہ واپس کرو. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ جملے تاریخ کے اندر کیوں نقل کیے گئے اور یہ واقعات کیوں ہوئے. بتانا چاہ رہے ہیں جس کا اختیار اتنا ہو کہ وہ اگر ملک الموت کو حکم دے دے تو پھر روح واپس کر دے جسد کے اندر. ذرا بتاؤ کیا اس کے لیے کتنی کربلا کے بن میں مصیبتیں جھیل لینا اور کربلا کے بعد کوفہ و شام کے بازار میں ان کیفیتوں سے گزر جانا, یہ تم نے سوچا نہیں کہ کس طریقے سے. ہم تو فقط امتحان دینے کے لیے, ہم صاحب کرامت ہیں ہر لمحہ. نہیں, میں ایک فقرہ اکثر کہا کرتا ہوں عزیزو
کہ جب جناب فاطمہ الزہرا کی تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں ان کی کنیزوں کا ذکر آتا ہے، اور جب کنیزوں کا ذکر آتا ہے تو 2 کنیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں ایک نے مصلی بچھا کے خانہ جنت منگایا، اور ایک نے صحرا کے اندر جب پیاس محسوس کی اور بہت تڑپی تو ایک مرتبہ دست دعا اٹھائے، تیری فاطمہ کی کنیز پیاسی ہے، تو کوثر سے جام اتر آیا اور اس نے چیز سیر ہو کے پیا، ہفتوں پھر پیاس کا احساس نہ ہوا۔ میں یہی جملہ جب پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے، اللہ جس کے گھر کی کنیزوں کے اندر اتنا اثر ہو کہ وہ اگر دست دعا اٹھا دے تو پانی اتر آتا ہے، تو اگر سکینہ ایک مرتبہ دست دعا اٹھا دیتی، جناب زینب ایک مرتبہ دست دعا اٹھا دیتی تو کیا مشکل تھا پانی کا آنا؟ اچھا چلیے، جنہوں نے نہیں اٹھایا، وقت کا امام موجود ہے، امام تو اشارے کر سکتا ہے، امام کو تو یہ سارے اختیارات ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے مولا حسین نے وہ فقرہ کہا تھا جب سکینہ نے ایک مرتبہ آواز دی تھی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، آواز دی بچی سے، یہ ٹھوکر لگائی، پانی بہ رہا ہے، سکینہ ایک طرف پانی ہے، ایک طرف امت کی شفاعت ہے، کیا قبول کرتی ہو؟ آپ دیکھیں یہ سارے سبق ہم کو کس لیے دیے جا رہے ہیں کہ مصائب کربلا کے یہ نہ سمجھنا کہ مجبوراً ہم نے سہ لیا ہے، نہیں، کچھ اختیاری بھی ہے امور کہ جس کو ہم نے صبر کے جوہر دکھا کے بتایا ہے کہ ہم نے اپنے کو اللہ کے لیے کتنا وقف کیا ہے۔ عزیزان محترم، وہی میرا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، توق خرابار، آپ ذرا انداز لگائیے کیسی مصیبت ہے کہ جس کو بتایا گیا کہ امام کو پاؤں میں زنجیریں باندھ کے کمر میں لے آئے تھے، اور کمر سے پھر آپ کے ہاتھوں میں اور اتنا بوجھ تھا توق کا کہ جس کی بنیاد کے اوپر میرا امام جھک کے چل رہا تھا۔ کوفے کے بازار میں جب میرا امام ایک مرتبہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو مشکل ہو گئی کہ میرا امام کیسے کھڑا ہو، اتنا جھک کر کے چلا ہے میرا امام۔ انداز لگائی کیسے اثر کیا گیا، مگر کوئی ایک تاریخ مجھے بتائے کہ ایک لمحہ بھی کبھی لبوں میں شکوہ آیا ہو، پروردگار تو دیکھ رہا ہے میرے ساتھ یہ مصیبتیں ہو رہی ہیں، پروردگار تو دیکھ رہا ہے میرے ساتھ یہ آفتیں ہو رہی ہیں، کوئی ایک شکوہ نہیں۔ یہ مولا کیوں نہیں شکوہ کرتے، آواز دیتے کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے بابا کے مشن کو پامال کر دوں؟ میرے بابا نے آخر وقت تک ایک ہی فکر کہا، پروردگار یہ قوم جاہل ہے، تیرے نبی کے نواسے کو نہیں پہچان رہی ہے، اے میرے پروردگار اس کی ہدایت کر، اور اپنے گلے پہ خنجر چلتا رہا۔ میرا بابا خنجر کے وار کو برداشت کر رہا تھا۔ آپ ذرا غور کریں، خود شمر ناقل ہے کہ میں نے امام حسین کے گردن پہ تلوار چلائی تو امام کے لبوں میں جنبش تھی، جب جنبش تھی تو میں نے کان لگائے، دیکھے حسین کیا کہہ رہے ہیں، کہے پروردگار یہ قوم جاہل ہے، تیرے نبی کے نواسے کو نہیں پہچان رہی ہے۔ آپ یہ غور کیجئے اس طریقے کی فکر ہے۔ ہاں مصیبتیں کتنی سید سجاد کے اوپر ہے، بس 2 فکرے مصائب کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین جس مصیبت سے قتل کیے گئے ہیں، جس مصیبت سے قتل کیے گئے ہیں، تاریخ کا فقرہ آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں۔ کسی نے لکھا 12 ضربت میں، کسی نے لکھا 18 ضربت میں سر حسین جدا ہوا۔ میں سوچنے لگا یہ 12 ضربت یا 18 ضربت کیا معاملہ ہے تاریخ میں کہ آخر 12 ضربت میں حسین کا سر جدا ہوا یا 18 ضربت میں سر حسین جدا ہوا، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو تاریخ میں ملا کہ حسین پشتے گردن سے مارا گیا۔ اے میرے عزیزو، جب یہ پڑھا تو احساس ہوا کہ پشتے گردن پہ ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کاٹی نہیں جاتی، ہڈی توڑی جاتی ہے۔ ارے میرا آقا حسین اس کے گردن کو توڑا جا رہا تھا، ارے فاطمہ تڑپ کے آواز دے رہی تھی، ہائے میرے اللہ، ہائے میرے حسین، ہائے میرے فرزند حسین۔ اور حسین ان مصیبتوں سے بھی گزر رہا ہے۔ سید سجاد اس مجبور بیٹے کا نام ہے کہ جس نے اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا۔ اللہ اکبر، خدا نہ کرے کسی بیٹے کو وہ منظر دیکھنا پڑے جن منظروں سے سید سجاد کو گزرنا پڑا۔ شام میں جب واقعہ یزید کے سامنے دہرایا جا رہا تھا تو شمر لعین نے ایک واقعہ دہرایا، کہا میں نے جب سر حسین کو جدا کر لیا، آپ سوچے سامنے بیٹا کھڑا ہے، بہنیں کھڑی ہے اور واقعہ بیان کرنا کہہ رہا ہے، میں نے جب سر حسین کو جدا کر لیا 18 ضربت میں تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا
ہوا کہ حسین کا سر خاک و خون میں غلتا ہے، میں کس طریقے سے یزید کے سامنے پیش کروں گا؟ اسے لے کے چلوں فرات میں دھو لوں۔ میں نے حسین کی زلفیں اپنی انگلیوں میں لپیٹی اور لے کے چلا فرات کی طرف۔ اور جب فرات کے قریب پہنچا تو جتنی مرتبہ فرات کے قریب جاتا تھا فرات کا پانی ہٹتا جاتا تھا، حسین کے لب بھیگتے جاتے تھے۔ ارے عجب نہیں شبر لعین سوز، ارے کیا حسین کا منہ نہ بند ہو جائے؟ جس کی بیٹی سکینہ پیاسی ہو، جس کا لال اصغر پیاسا مارا گیا، ارے وہ حسین فرات کا پانی اس حسین کے لبوں تک پہنچ جائے، کیسے ممکن ہے؟ کہتا میں نے بار بار کوشش کی مگر میں نہ دھو سکا، آخر میں ویسے ہی لے کے آیا۔ عزیزو یہ منظر جب بیان کیا جا رہا ہے، بیٹا سن رہا ہے، ہائے آپ ذرا سوچئے ایک بیٹا کتنا تڑپا ہوگا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا حسین، ہائے میرا آقا، جزاکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اسی لیے تو سید سجاد نے جب مصائب خود پڑھے ہیں تو اس میں ایک فقرہ کہا، وہ فقرہ بہت دردناک کہا۔ ارے کیا فقرہ کہا سید سجاد نے؟ سنیں گے آپ؟ آواز دیتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا قتل قتل صبر تھا، جس کا قتل قتل صبر تھا۔ میں نے تاریخ میں امام کے خطبے میں جب یہ فقرہ پڑھا تو شرح ڈھونڈنی شروع کی کہ اس قتل صبر کو کسے کہتے ہیں، تو تاریخ نے بتایا کہ قتل صبر اسے کہتے ہیں کسی آدمی پہ چاروں طرف سے حملہ کیا جائے اور یہ سوچ کے حملہ کیا جائے کہ اسے مار لینا ثواب ہے، یہ سوچ کر حملہ کیا جائے۔ اللہ اللہ، میرا آقا کہہ رہا میرا بابا، چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے، ارے ہر آدمی ثواب کے لیے تبرک سوچتے ہوئے میرے بابا کو اذیت دے رہا تھا، جسے کچھ نہ ملا کربلا کی گرم ریت اٹھا کے میرے بابا میں پھینکی۔ ارے میرا بابا زخموں سے چور طرف طرف کے آواز دے رہا تھا، اے میرے پروردگار، میں نے کائنات کو رہا کیا فقط تیری محبت کے لیے، میں نے بچوں کی یتیمی گوارا کر لی فقط تیری رضا کے لیے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنا عہد پورا کر دیا، اب تو اپنے عہد کو پورا کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، محبت و جواد صاحب محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروضوں کا سے سبکدوش فرما، جو بیماروں شفاء عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کی تمام شرعی حاجتوں کو پوری فرما۔ جو بے اولاد ہو پروردگار انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے پروردگار غم حسین میں نکلنے والے آنسوؤں سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بھیگی ہوئی آنکھوں سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، وارث کربلا جو پردہ غیب میں ہے ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ نے ٹوٹی پھوٹی معذرات سن لی ہے۔ انشاءاللہ دعا کیجئے کہ پروردگار بیوی قبول کر لیں۔